نئی فیکٹریز میرے خیال میں کل پرسوں پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, 4 فیکٹری, 3 سیمنٹ اور 1 پیپر مل صرف چکوال ڈسٹرکٹ میں لگ رہے ہیں. 4 آپ کی گاڑیوں کی جو مینوفیکچر ہے وہ 3 پہلے 1 شفٹ میں ہوتی تھی, اب 3 شفٹ میں چل رہی ہیں. آپ کی موٹر سائیکلیں جو بک رہی ہیں وہ 300% زیادہ بک رہی ہیں, گاؤں میں بک رہی ہیں, رورل ایریاز میں. خریدار گاؤں والا آدمی ہے. آپ کسی گاؤں میں جائیں جس کے پاس سائیکل تھی اب موٹر سائیکل چلا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ غربت, نوکریاں بڑھ رہی ہیں. آپ آج کو کنسٹرکشن میں جائیں, آپ اسکلڈ لیبر آپ کو نہیں ملے گا, تمام امپلائڈ ہیں. آپ ٹیلی کمیونیکیشن میں جائیں, آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر سب یہ جو نئے آئے ہیں یہ ایک دوسرے سے کشمکش میں ہے, کھینچنے کی اویلیبل نہیں ہے, لوگ اویلیبل نہیں ہیں. آپ کسی انڈسٹری کے پاس جائیں, چاہے اسپورٹس انڈسٹری, چاہے آپ سرجیکل انسٹرومینٹس, انجینئر سیکٹر, انجینئرنگ سیکٹر, تمام جتنی بھی آپ کی انڈسٹری ہے اٹ از بومنگ ایٹ دا مومنٹ. اور جب یہ انڈسٹری چل رہی ہے تو نوکریاں ملی ہوئی ہیں. نوکریاں اسی لیے, انڈسٹری اسی لیے چل رہی ہے کیونکہ نوکریاں ملی ہوئی. تو نوکریوں میں, بے روزگاری میں شیورلی کمی آئی ہے. اور پاورٹی میں اس وقت آپ کی صرف کاٹن کراپ جو ہے, جو 15 ملین بیل پہ جا رہی ہے, اس سے 45 ارب روپے رورل اکانومی میں انجیکٹ ہو رہے ہیں. آپ کی جو ویٹ کراپ ہے جو انشاءاللہ 22 ملین ٹن تک جائے گی, اس سے تقریباً 25 ارب روپے رورل اکانومی میں جائے گی. یہ 60 ارب جو میں 70 ارب یہ کہاں جائیں گے؟ یہ تمام فارمر کے پاس جو بھی کاٹن اگا رہا ہے اور جو بھی ویٹ اگا رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ آپ کی 70% لوگ وہاں رہ رہے ہیں, ان کی غربت ہے, ان کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں یہ پیسے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک بغیر سروے کے, بغیر انڈرسٹینڈنگ کے یہ بات کہتے رہنا نہیں چاہیے. غربت, میں میری بات کو غلط نہ سمجھے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غربت ختم ہو گئی ہے. غربت بالکل ہے, بے روزگاری ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ڈکلائن کی طرف ہوئی ہے. اس کی ایگزیکٹ پرسنٹیجز 2-4 مہینے میں بتائی جائیں گی, پوری قوم کو بتائی جائیں گی. تو ہمیں اتنا اس میں پیسیمسٹک نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کوئی آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں اور ایک حکمت عملی کے مطابق غربت اور بے روزگاری کو دور کرنے کے سلسلے میں ہم ٹھیک, ہماری کارروائی ہے اور ٹھیک چل رہی ہے, ملک ٹھیک چل رہا ہے. پھر یہ بلوچ عوام کی آپ نے بات کی ہے, یہ اس کی بھی مجھے حیرانگی ہے کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے اس کی. بلوچ عوام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. ایک اگر سردار کی آپ بات سنتے ہو, یہ رن صاحب بیٹھے ہیں, یہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, یہ تو بالکل خوش بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے سامنے. تو آپ, اور یہ ان کے برابر میں مینگل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی سردار ہیں. وہ یہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی 78 سردار ہیں, جن میں سے 75 کو کوئی پرابلم نہیں ہے, سب گورنمنٹ میں ہیں, سب ایکشن کر رہے ہیں. 3 سردار بول رہے ہیں, ان میں سے ایک ڈیرا بگٹی سے گڑبڑ کر رہا ہے اور سوئی کو بھی اس نے اٹیک کر کے خراب کیا ہے. اس کو آپ نے کیا حق دیا ہے کہ وہ پاکستان یا بلوچ کا سارے پورے بلوچ قوم کے لیے آواز اٹھائے؟ آپ نے حق دیا؟ اب آپ بات سنیں, کیونکہ آپ بات کر لی ہے آپ نے, اب میری بات سنیں ذرا. تو آپ نے اگر حق نہیں دیا, میں نے بھی انہیں حق نہیں دیا ہے, نہ بلوچ قوم نے حق دیا ہے, نہ بلوچستان کے لوگوں نے حق دیا ہے. بلوچستان میں آدھے پختون ہیں, آدھے بلوچ ہیں. اب آدھے بلوچ کو لو, بلوچ میں نے آپ کو بتا دیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک ڈیرا بگٹی میں جس کی پاپولیشن میرے خیال میں 1 لاکھ بھی نہیں ہے, ادھر سے ایک آدمی اگر اٹھ کر نیشن کو کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے, کیا اس کے خلاف بولنا چاہیے یا اس کے حق میں بولنا چاہیے؟ تو ان باتوں میں اپنے دماغ سے کنفیوژن ہٹائیں, اس دماغ سے کنفیوژن ہٹائیں اور چیزوں کی صحیح سمجھ رکھیں. صحیح سمجھ یہ ہے کہ کوئی ملک نہیں چل سکتا ٹھیک اگر رٹ آف دا گورنمنٹ نہیں چلے گی. رٹ آف دا گورنمنٹ کہیں بھی چیلنج ہوگا تو وہ ملک نہیں چل سکتا. افغانستان کی آپ ایگزامپل لیں,
افغانستان کا پرابلم کیا ہے؟ وارلارڈزم. مطلب ایک انڈیویجول ہے, اس کے پاس ایک آرمی رکھی دی ہے اس نے ہزاروں لوگوں کی, ان کے پاس سارے ہتھیار ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے. ایک نہیں, دسیوں ہیں وارلارڈز. اگر پاکستان میں بھی وارلارڈز بن جائیں, ایک ٹرائبل ایلڈرز ہیں, یہ ہمارے بزرگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی, یہ ٹرائبل لیڈرز ہیں, اپنے بڑے اچھا سر آنکھوں پہ یہ اپنے ٹرائب کو دیکھتے ہیں, ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن وہی ٹرائبل لیڈر اگر اپنی ٹرائب کے بگتی کے کلپر ٹرائب ہے اور مسوری سب ٹرائب ہیں, ان کو انہوں نے نکال کے باہر کیا ہوا ہے اور ان کے بچوں کو مار دیا ہوا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کیا؟ یہ پتا ہے کہ کلپٹ جو ہیں وہ ادھر سے اپنے سوئی ایریا سے نکال کے ڈیرا غازی خان اور ملتان میں مر رہے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کیا؟ یہ کس نے نکالا ہے انہیں؟ یہ آپ کو پتا ہے کیا؟ تو سوال یہ ہے کہ جو اپنی ٹرائب کے ساتھ ظلم تشدد کرے اپنے لوگوں کے ساتھ, اور دوسری چیز یہ کہ ایک فوج مینٹین کرے, 5,000 لوگوں کی فوج, تقریباً 4-5-6,000 فوج جن کے پاس راکٹ لانچر موٹر ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں. کیا اس طریقے سے ملک کو چلنا چاہیے؟ کہ یہ جو آپ نیشنل انٹیگریشن کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا اس طریقے سے ہوتی ہے نیشنل انٹیگریشن کہ کوئی انڈیویجول اٹھے اور وار لارڈ بن جائے اور اپنی ملک کو رٹ کو اور کہے کہ گوادر پورٹ نہیں بنے گا اور کہ پائپ لائن ایران سے نہیں جائے گی, ہمیں دیں گے؟ یہ کیا طریقے سے پاکستان چلے گا؟ آپ کے لیے پاکستانی کا تو یہ ہے, آپ ذرا نظریہ اپنا رکھیں. سبجیکٹس جتنی ڈسکشن ہوئی ہے, جتنے لوگ بولے ہیں, بات کی بہت پرٹیننٹ, یہ سب بالکل پرٹیننٹ کرنٹ سبجیکٹس ہیں. ان کی صحیح سمجھ رکھنی چاہیے اور ان میں صحیح رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں. کہ میری گزارش یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ لوگ کیا ہیں اور کس طریقے سے آپ کیا ہم آہنگی پھیلا رہے ہیں, یکجہتی یا ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں, ہیٹریٹ کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھیں اور صحیح طریقے سے سمجھیں. تھینک یو ویری مچ.